السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نیک بندے اپنے رب کو قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کیا تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو اللہ کے راستے میں خرچ کر، میں تجھ کو دیے جاؤں گا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ باب جنت کا دروازہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باب جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے اس دروازے کو ضائع کر لو چاہے محفوظ کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان پر صبر کرے، جو کچھ میسر ہو اس میں سے انہیں کھلائے پلائے اور پہنائے، قیامت کے دن وہ اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، یا اس کا قرض ادا کرو، یا اسے کھانا کھلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، آمین، اے اللہ قبول فرما اور تجھے بھی یہی کچھ حاصل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو، اور اگر تم نے ضرور بیٹھنا ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو، نظریں جھکانا، تکلیف نہ پہنچانا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میرا طریقہ ہے اور جو شخص میرے طریقے پر عمل نہیں کرتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بارے میں، میرا بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات پر اپنے بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے کہ وہ ایک کھانا کھائے اور اس پر اللہ کی حمد کرے، یا پینے کی کوئی چیز، پانی، دودھ وغیرہ پیے اور اس پر اللہ کی حمد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ بے شک ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ بے شک دنیا کو بنانے کا مقصد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزری، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرو، یعنی اپنی آنکھ، کان اور زبان کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث سنے اور آگے دوسروں تک پھیلا دے۔ اللہ فرماتا ہے، جب جنتی لوگ دوزخ والوں سے پوچھیں گے تم کس وجہ سے دوزخ میں ڈالے گئے ہو تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کا کوئی آدمی دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو وہ سورج کی روشنی کو ایسے ہی مٹا دیں جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یہ لوگ تو دنیا کی چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے جو سخت دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصہ پی جائے جبکہ وہ اس پر عمل درآمد کی قدرت رکھتا ہو تو اللہ اسے قیامت کے دن ساری مخلوق میں سے بلائے گا
اور اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جسے چاہے منتخب کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ناخن کے برابر جنت کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو وہ آسمان و زمین کے کناروں کو چمکا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دے یا اس سے مصیبت دور کرے یا اس کا قرض ادا کرے یا اس کی بھوک ختم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلوں تو یہ مجھے اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک ماہ اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کے وقت کتے بھونکنے یا گدھے کے ہنہنانے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ ایسی مخلوق دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو ہم ان کی برائیاں ان پر سے جھاڑ دیں گے اور ان کو ان کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں ہوگا جو شہر کے کسی کونے میں اپنے بھائی سے ملاقات صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن قرض شہید کا معاف نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب مومن سے ملتا ہے اور اسے سلام کہتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے مصافحہ کرتا ہے تو ان دونوں کی خطائیں اس طرح جھڑ جاتی ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ نبی جنت میں ہوگا، سچ بولنے والا جنت میں ہوگا، شہید جنت میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داری جوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں 2 بار پیش کیے جاتے ہیں، پیر کے دن اور جمعرات کے دن، اور ہر ایمان رکھنے والے بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس بندے کے سوا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت اور بغض ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور اللہ کے بندے ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کے ساتھ سب سے بڑا نیک سلوک یہ ہے کہ انسان اس شخص سے بھی بہت اچھا سلوک کرے جس کے ساتھ اس کے والد کا محبت کا رشتہ تھا۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ ہمیشہ مخلص رہیں، آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر بیچ دیا مگر خدا نے بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے لوگوں کی چاہت سے تم پریشان مت ہو، کیونکہ اللہ کے فیصلے اور چاہت سب پہ باری ہے۔ بے زبانوں سے ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے۔ خاموشیاں بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ عورت سے محبت کرنا ایک جبلت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن ہے، اس کی عزت کرنا تربیت ہے، اور اس کو محفوظ رکھنا مردانگی ہے۔ زندگی کا پہلا غسل بھی کسی اور نے دیا اور آخری بھی کوئی اور دے گا، پھر اتنی سی اوقات پر اکڑ کیسی اے انسان؟ بے وفائی کی خطا معاف، لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشوں گی۔ مت کرو کسی سے اتنی امید، ہر کسی کی اپنی دنیا میں اپنی دنیا ہے، کوئی کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو پہلے اپنا ہی سوچتا ہے۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔
नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन लोगों से मेरे दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इजहार कीजिएगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे लिए उम्रे की दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक मुझे अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए।